from New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Assalamu alaikum. Welcome to the show. My name is Spike Siddiqui. صاحبوں، ہر منگل کو عمران خان کی بہنیں اڈیالہ جیل جاتی ہیں اور بھائی سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں. ان کو واپس بھیج دیا جاتا ہے، ملاقات نہیں کرنے دیا جاتا. ایک ٹاپک. دوسرا ٹاپک، سعودی عربیہ اور یو اے ای کے درمیان میں جو اب رفت پیدا ہوئی ہے، اس میں پاکستان کہاں کھڑا ہے اور یہ اصل ماجرا ہے کیا؟ جو کل تک بھائی بھائی کہلا رہے تھے وہ آج ایک دوسرے سے نبرآزما کیوں ہیں؟ یہ دو موضوعات ہیں آج کے ہمارے. اچھا، پہلا چلیے اسی کو لے لیجئے. ہر منگل کو بہنیں جاتی ہیں. یہ بہنوں کی جو بھائی سے محبت ہوتی ہے بہت اسٹرانگ ٹائز ہوتی ہیں، بہت اسٹرانگ ٹائز ہوتی ہیں. وہ جاتی ہیں، وہ کرتی ہیں احتجاج. لیکن کیا یہ احتجاج عمران خان کو رہا کرا سکے گا؟ میرے خیال میں نہیں. میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ پیسفل ڈیمانسٹریشن ضرور کرو، لیکن وہ پاورفل ہونا چاہیے، اس کا پرپسفل ہونا چاہیے. اس کو ایسے چھوٹے چھوٹے ڈیمانسٹریشن آپ سال بھر اور 5 سال تک کرتے رہیے، وہ آپ کو ایسے ٹالتے رہیں گے، ایسے ٹہلاتے رہیں گے. وہ اپنا کام پورا کر رہے ہیں، وہ اپنا ٹائم گین کر رہے ہیں. وہ کسی بھی دن خدا نہ خواستہ وہ کوئی بری خبر آپ کو دے سکتے ہیں. یہ ایسے ظالم و جابر لوگ ہیں، ان کے پاس ریکارڈ ہے اس بات کا. میں بار بار یہ بات کہتا ہوں. اعتزاز احسن نے کہا تھا ہم سوچ نہیں سکتے تھے کہ یہ بھٹو کو ٹانگ دیں گے، اور ٹانگ دیا تھا. کون سوچ سکتا تھا کہ بے نظیر کو اس طرح سے اڑوا دیں گے؟ اڑوا دیا تھا. بے نظیر پرائم منسٹر تھی اور ان کے بھائی کے لیے فیصلہ کر لیا تھا ایجنسی نے، تو ان کو ان کے گھر کے سامنے اڑا دیا تھا. لیاقت علی خان محسن پاکستان، اس کو طے کر لیا، گولی لگوا دی تھی. یہ ایسے لوگ ہیں، یہ کوئی پرواہ نہیں کرتے اپنے اقتدار کے لیے. تو آپ کے پاس وقت کم ہے. اب جب بھی آئیے اتنے پر اثر انداز میں آئیے، اتنے بڑے پیمانے پہ آئیے کہ جب تک آپ جیل کی دیواروں سے نہیں ٹکرائیں گے وہ وہاں سے رہا نہیں ہو سکے گا. ایسے چھوٹے چھوٹے سے ڈیمانسٹریشن کر کے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا. اس بات پہ غور کیجئے گا اور مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. اچھا، اب آئیے جلدی سے ٹائم بچائیں. یہ سعودیہ اور یو اے ای کے درمیان میں جو یہ جنگ ہے، جو کبھی پکی دوستی تھی، یہ جنگ اب کبھی ختم نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ یو اے ای نے اسرائیل سے بہت پکی دوستی کر لی ہے اور وہ دنیا بھر کی بندرگاہوں کو اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے. کیا اسے اس میں کامیابی ہوگی؟ ہو سکتی ہے. اس کے ساتھ اسرائیل ہے، بہت بڑی قوت ہے، اور اسرائیل کے پیچھے اور بڑی قوت ہے. ٹھیک ہے، لیکن ریزسٹنس بہت بڑی ملے گی، بہت بڑی ریزسٹنس ملے گی. اس کی وجہ کیا ہے؟ ان دونوں کو ذرا سا دیکھیے. سعودی عربیہ ایک بہت بڑا رقبے وائز بہت بڑا ملک ہے، ہم سے بھی بڑا ملک ہے. ہماری پاپولیشن ہے 225 ملین، ان کی پاپولیشن کتنی ہے؟ 35 ملین. ہمارا رقبہ 9 لاکھ کلومیٹر ہوگا، ان کا 21 لاکھ کلومیٹر طبقہ وہ رقبہ ہے. بہت بڑا رقبہ ہے سعودی عرب کا ہم سے. اور یہ جو پدی تھے، پدی کا شوربہ، یہ جو ہیں یو ای والے، ان کا 83,000 کلومیٹر وہ ہے ان کا پورا رقبہ، اور آبادی بھی کچھ ایسے ہی ہے 10-11 ملین. ٹھیک ہے. اچھا، میں دونوں کی فیور میں نہیں ہوں. ایم بی ایس وہ ایک میرے نزدیک کوئی اچھا انسان نہیں ہے جو اس سرزمین پہ ڈسکو کروا رہا ہے اور برہنہ ڈانس کرا رہا ہے، برہنہ سٹی بنانا چاہتا ہے. تو میرے نزدیک تو یہ قابل قبول چیزیں نہیں ہیں، مجھے پسند نہیں ہیں یہ چیزیں اس سرزمین پہ. کیا جسٹیفیکیشن ہے اس بات کی؟ جمہوریت ماڈرن بننا چاہتے ہیں، جدیدیت ثابت کرنا چاہتے ہیں اپنی، تو آپ پہ وہ. اچھا، اور ان کی طرف آئیے، یو اے ای والے کی طرف.
یہ تو چال ڈھال سے ہی بدماش لگتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے جو حرکت انہوں نے ابھی کی تھی جب ٹرمپ گئے ان کے ملک میں، وہ خواتین کو کھڑا کر دیا، ان کے لمبے کھلے کالے بال، وہ پتہ نہیں کیا منہ سے کیا آوازیں نکال رہی تھیں، اور اتنی بےہودگی، اور اس نے ان کو نہایت ہی خراب سمجھا، حقیر اور گھٹیا سمجھا ان کی اس حرکت کو۔ یہ اسلام پیش کر رہے تھے تم اسے کہ عورتیں وہ سب آدھی گردن جھکائے سیکسی آوازیں نکال رہی ہیں اور کیا گا رہی ہیں، کیا کر رہے ہو تم لوگ، یہ کیا ہو تم لوگ؟ اور یہ جو ہے یہ ہمیشہ تیتر کھیلنے کے، وہ مارنے کے بہانے پاکستان آتے ہیں، اور یہ ہمیشہ پاکستان سے وہ رفیقوں والا سلوک کرتے ہیں، جو میرے نزدیک سوائے بھٹو کے آج تک کسی نے ان کو صحیح ہینڈل نہیں کیا۔ سیدھے طریقے سے آؤ، اگر ہمارے پاکستان میں آنا ہے تمہیں، ہم سے ملاقات کرنی ہے تو ہمارے لیول پہ آ کے کرو، زیادہ گردن اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو تمہاری دولت ہے یہ کوئی تمہاری ایجوکیشن کی وجہ سے نہیں، کوئی تمہاری ذہانت کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو خدا نے تمہیں دولت دے دی تیل کی، تو آج تمہاری یہ حالت ہے۔ تو اس میں جہالت دکھاتے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ وہاں پہ بہت زیادہ، اور ہمیشہ جب پاکستان آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ایک حاکم آیا ہے، اور یہ ہمارے یہاں کے لوگ بھی اتنے گرے پڑے ہیں نا کہ یہ ان کے سامنے ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں کہ یہاں ذکر کرنے سے نہیں کر سکتا، اتنی شرمندگی ہوگی۔ اچھا خیر، مجھے دونوں ناپسند ہیں، ہم کس کی طرف جائیں یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے۔ اچھا اب آئیے یہ جو یمن کا جو سلسلہ ہے وہ کیا ہے، اگر میں آپ کو پورا نقشہ بتاؤں وہ سب کچھ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، بڑا کمپلیکیٹڈ ہے۔ میں کچھ باتیں جو آپ کو جاننی چاہیے، ہم نے سب پڑھ لیا، اب آپ اس کی فکر نہیں کیجئے، جو تھوڑی سی انفارمیشن ہے اہم ہے وہ آپ اپنے پاس رکھیے۔ دیکھیے یو اے ای کا کوئی بارڈر جو ہے، پوائنٹ نمبر 1، یو اے ای کا کوئی بارڈر یمن سے نہیں ملتا، سعودی عربیہ کا ملتا ہے، ٹھیک؟ اچھا یہ ایک پورٹ ہے باب المندیب، بہت اس کی جی ڈی پی جو ہے وہ پورے یمن سے زیادہ ہے، پورے یمن کی جو جی ڈی پی ہے اور جو بزنس یہاں سے پروڈیوس ہوتا ہے باب المندیب سے وہ زیادہ ہے، تو یہ اس پہ قابض ہونا چاہتا ہے یو اے ای۔ اب یہ ایک قسم کے رفٹ ہے جو اس سوچ کے ساتھ آج کی دنیا میں چل رہی ہے کہ اب حکومتوں کے فیصلے، جنگوں کے فیصلے پارلیمنٹ میں نہیں پورٹس پہ ہوا کریں گے۔ اس پہ ذرا گہرائی میں اترنا ہوگا۔ اچھا صاحب، یہ یمن کے سلسلے میں یہ بات آپ سب کو پتا ہے، آپ کے علم میں ہوگی کہ 2015 میں یہ سعودی عرب اور یو اے ای یہ ایک ساتھ تھے یمن میں اگینسٹ ایران، جو ہوتی باغیوں کو سپورٹ کر رہا تھا، یہ ان کے خلاف ایک تھے۔ اب یہ الگ ہو گئے ہیں، اور یو اے ای چاہتا ہے کہ وہ صدن یمن جو ہے اس کو الگ کر لے، وہاں سے وہ باب المندیب جو ہے اس پہ قابض ہونا چاہتا ہے۔ سعودی عربیہ یمن کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہتا، وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارا اس سے بہت بڑا بارڈر ملتا ہے، اور اگر یہ یہاں پہ قابض ہو گئے سدرن سائڈ پہ، ٹھیک ہے، ناردرن اس میں تو ہوتیوں کا پہلے کافی 75% آپ سمجھیے قبضہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ سعودیہ کی سیکیورٹی کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، وہ اس وجہ سے چاہتا ہے کہ اس کی تقسیم نہ ہو۔ مثلا اگر آپ اس کو سم اپ کریں، چلیے اس کو آسان و مختصر کر لیں، دیکھیے سعودیہ کے لیے یمن کیوں اہم ہے، یہ جنگ وہاں پہ کیوں کرنا چاہتے ہیں ایران، یو اے ای اور سعودیہ۔ دیکھیے سعودیہ کا 1800 کلومیٹر کا بارڈر لگتا ہے یمن کے ساتھ، میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا یہ یو اے ای جو ہے بدماش ہے، اس کا کوئی بارڈر وہاں نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جب بارڈر کمزور ہوگا تو سعودی عرب بھی کمزور ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 2، نارتھ یمن میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ہوتی جو ہے کافی حد تک ان کا قبضہ ہے، وہ وہاں سے ڈرون بھی فائر اور میزائل بھی فائر کرتے ہیں ریاض کی طرف، تو سعودی ڈیفینیٹلی نہیں چاہے گا کہ ایسا نہ ہو۔ پوائنٹ نمبر 3، یمن کی جو پہنچ ہے وہ اہم بندرگاہوں تک بہت ہے، جیسے گلف آف ایڈن ہے، ٹھیک ہے نا، ریڈ سی ہے، اس کو بحیرہ احمر کہتے ہیں غالباً ہم اردو میں، اور باب المندیب ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے دنیا کا 75% ٹریڈ ہوتا ہے، یہ آئل کا، یہ جاتا ہے یہاں سے۔
اور سعودی عربیہ کے لیے وہ بہت اہم ہے. ایران بھی اسی لیے وہاں پہ ان کو سپورٹ کرتا رہا کہ وہ سعودی عرب کو ہارڈ ٹائم دے اور یہاں سے ان کی یہ لائن بند کرے. اب یہ اسرائیل کے ساتھ ملا ہوا یو اے ای اور یہ چاہتا ہے کہ یہ ایسی اہم بندرگاہیں جو ہیں ان کو اپنے قبضے میں لے. یہ بنیادی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا تو اس کو اور زیادہ مختصر کر لیتے ہیں کہ دیکھیے یمن میں جو جنگ ہے وہ جو ہوتی باغی ہیں ان کے حقوق کی جنگ نہیں ہے، جھوٹ. یہاں پہ امن قائم کرنا چاہتے ہیں، جھوٹ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسلام کا فروغ چاہتے ہیں، نہیں، جھوٹ. ایسی کوئی بات نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہ سب لوگ باب المندیب جو ہے اس پہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ پوری دنیا کے یہ آئل کی ٹریڈ کا نیک ہے، حلق ہے. جو اس پہ قبضہ کر لے گا وہی جس کو چاہے گا وہ سانس لے، جس کو چاہے گا وہ مار دے گا، سانس نہیں لینے دے گا. یہ اس کا قبضہ کنٹرول زیادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک انٹرنیشنل واٹر کی بہت ساری ایسی چیزیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں جیسے ریڈ سی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ لمبی باتیں ہو جائیں گی، وہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئیں گی. آپ صرف اتنا جان لیجئے کہ یہ جنگیں، یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، میں نے آپ سے پہلے کہا کہ اب فیصلے جو ہے وہ پارلیمنٹ نہیں پورٹس کریں گی کہ کون ٹریڈ میں تیزی سے آگے جائے گا، کون پیچھے رہ جائے گا. ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں ٹریڈ تو ان راستوں سے ہوتا ہے. ہاں ہماری بدنصیبی دیکھیے آپ پاکستان کی کہ آج ہمیں ایک کردار مل رہا ہے اس ارینا میں ڈپلومیسی کے ذریعے ایک بڑی ذہانت سے اپنا کردار ادا کرنے کا وقت. لیکن ہماری ڈپلومیٹک کور جو ہے، ہماری جو فورن آفیسز ہیں، ان کا گلا دبائے ہوئے ہیں سارے جرنیل. کہتے ہیں تم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، کہتے ہیں پاکستان کی فورن پالیسی ہم چلائیں گے. بھائی آپ کی ٹریننگ نہیں ہوئی ہے اس چیز کی، آپ نے ایک کتاب بھی نہیں پڑھی ہے اس پر، آپ کو خبر ہی نہیں ہے. آپ کو کیا خبر کہ ریڈ سی کیا ہے اور وہ کتنے ملکوں کو ٹچ کر رہا ہے، کس کے مفادات کیا ہیں؟ آپ نے انٹرنیشنل ریلیشن پڑھا ہے؟ جیوگرافی پڑھی ہے؟ یار آپ کو پڑھایا کچھ اور گیا اور آپ کہتے ہیں پاکستان کی فورن پالیسی ہم چلائیں گے. شروع میں یہ کہہ دیتے ہیں جب بھی کوئی حکومت آتی ہے فورن پالیسی ہم چلائیں گے. تمہیں کیا پتا فورن پالیسی کا؟ تمہیں بندوق کو صاف کرنا سکھایا گیا تھا، تم کہتے ہو تم فورن پالیسی چلاؤ گے. اچھا پھر وہی پرانا رونا پیٹنا شروع ہو جائے گا. اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ کیا نام تھا کیانی صاحب کا، وہ کیا ایگریمنٹ کروا کے گئے تھے؟ گوادر کہاں ہیں؟ سیدھی بات سوالات پوچھا کیجئے. گوادر کہاں ہے؟ پاکستان میں. کس کی ملکیت ہے؟ پاکستان کی. چائنا سے جو پیک کیا وہ دنیا کی عظیم بندرگاہوں میں سے ہے. 91% شیئرز گوز ٹو چائنا اور 9% ٹو پاکستان. یار یہ کیسی ڈیل کیا آپ نے؟ یہ کیسی دیانتداری سے بتائیے یہ کیسی ڈیل ہے؟ بھلے کوئی کتنا بھی انویسٹر ہو ایسی اس ریشو پہ ڈیل ہوتی ہے. اور ایسے ڈیل کی گئی کہ جب اس نے دیکھی عمران خان نے تو وہ تو پریشان ہو گیا. وہ اس نے چائنا کا وزٹ کیا، ان سے کہا کہ نہیں یار یہ ہماری یہ چیزیں ایگریمنٹ جو ہے وہ رینیگوشیٹ کرنے پڑیں گے. کیوں؟ اس کے دل میں درد ہے، اس وجہ سے اس نے ایسا کہا. اور یہ جتنے کیانی تھے یا اس وقت یہ کون تھا زرداری تھا، ان کو کسی کو کیا، جس کو جو جی چاہے لوٹ کے لے جاؤ، بس ہمیں جلدی سے مال دے دو. $1 ٹریلین کا وہ ہے ہمارا ریکارڈ ہے. جا کے اس سے کہتے ہیں 25% آپ لے لیجیے، آپ صرف اتنی سی رقم دے دیجیے، بس کیش دے دیجیے. ہم اپنی بندرگاہوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. یہ ہوتا آیا ہے، یہی ہو رہا ہے. اب دیکھیے قوم اگر جاگ گئی، اگر عمران خان زندہ رہا، اللہ اس کو عمر حیات دے اور اس ملک کے نصیب اچھے کرے، اور اگر وہ نہیں رہا